اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن ذلک من الشاہدین والشاکرین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، تمام جہاں کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی، مشفق نبی، محسن نبی، امت کے غمخوار نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ سلامتی ہو حضرت ہمارے شیخ محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بزرگان محترم، حاضرین کرام، عزیز دوستو، میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نگاہ پڑی تو تمام باڈی سیل ان کے ذاکر ہو گئے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کے کھال سے لے کر پاؤں کے ہنگوٹے سے لے کر تمام سر کے بالوں تک سارے باڈی کے سیل ذاکر ہو گئے۔ بزرگان محترم، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ایمان لانے کے بعد جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑی، ہر باڈی سیل ذاکر ہو گیا، اس کا تزکیہ ہو گیا، اس کی سوچ پاک ہو گئی، اس کی فکر پاک ہو گئی، اس کا کردار پاک ہو گیا۔ غلطی ہونا یہ انسان کی کمزوری ہے، غلطی نہ ہونا یہ انبیاء کی صفت ہے۔ تو بزرگان محترم، انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، غیر نبی صحابی بھی جو بھی ہو خطا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ انبیاء نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبیوں کا الگ چنا گیا، ان کے پاس ہر وقت معیت باری نصیب ہوتی رہتی ہے، ان سے غلطی ہونے کے چانسز بالکل نہیں، غلطی ہونے کی بات ہی نہیں، مادہ ان کا غلطی ہونے کا ہی نہیں ہے۔ تو بزرگان محترم، انبیاء کو چھوڑ کر سارے جو انسانیت ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کو چھوڑ کر جتنے بھی قیامت تک آنے والے انسان ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں ہوتے رہیں گی۔ تو اتنا بڑا غفور الرحیم ہے ہمارا پاک پروردگار، جب بھی بندہ غلطی کرتا ہے تو اس سے معافی چاہتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، ویسا غفار ہے ہمارا رب العالمین۔ تو بزرگان محترم، اب میں یہ عرض کر رہا تھا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جن کے
یہ نگاہ وہ کیسی نگاہ تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نگاہ پر سارا وجود، یہاں تک کہ انسان کی باڈی کے اندر یہ 10 خراب سیل رہتے ہیں. یہاں تک کہ سائنسدانوں نے فرمایا ہے یہ 10 خراب سیل 10,000 کروڑ سیل. تو بزرگان محترم یہ ایک باڈی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام جو بنایا ہے انسان کے اندر 10,000 کروڑ سیل. جب بندہ ذاکر ہو جاتا ہے تو 10,000 کروڑ بار اس کے یہ اللہ جب بولتا ہے دل سے تو 10,000 کروڑ بار اس کے وجود سے اس کے باڈی سے وہ اللہ اللہ نکلتے ہیں. تو عجیب بات ہے، کیا عجیب ہے انسان. اس لیے بزرگان محترم بڑے بزرگوں نے فرمایا ہے خود کو پہچان خدا کو پہچان لے گا کہ میرے اندر کیا ہے، میں کون ہوں، میں کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جانا ہے. یہ خود کو پہچان لے گا الحمدللہ تو اللہ رب العالمین کو پہچان لے گا. تو بزرگان محترم عجیب بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ کایا پلٹ دیا گیا، زندگیوں کا کایا پلٹ دیا گیا. تو کیسے تھے لوگ، وہ کیا بن کر نکلے. عجیب بات ہے، بڑے مزے والی بات ہے، سوچ کر دیکھ. تو بزرگان محترم یہ ساری باڈی کا ذاکر ہو جانا آج کے دور میں مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ تو نگاہ تھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو نگاہ میں یہ قوت پیدا ہو جاتی. اس لیے بڑے بڑے مشائخین حضرات نے نظام پیدا کیا تابع تابعین کے بعد کہ اب وہ نظام کیسے بنایا جائے. تو الحمدللہ وہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے اس کے بارے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنا کر اللہ والوں کے ذریعے سے، اس کے نام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قلبی ذکر عطا کیا. تو بزرگان محترم قلبی ذکر جب جاری ہوتا ہے تو الحمدللہ اس کے بدن کے اندر، اسی لیے قلبی ذکر کے ساتھ لطائف کرائے جاتے ہیں. روح ذکر ہے، سری کا ذکر کرایا جاتا ہے، اور خفی اور اخفا اور نفس. تو بزرگان محترم لوگ کہتے ہیں نفس کو مارے، نفس کو مارے. تو اس لوگ جو کہتے ہیں اس سے پوچھے کہ نفس کو کیسا ماننا ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے. ارے نفس کی خواہش نہیں، نفس کو ماننا ہے وہ اللہ کے نام سے ہی نفسی ذکر کرنا پڑتا ہے. نفسی ذکر کرے گا تو نفس خواب میں آ جاتا ہے. تو الحمدللہ تو یہ کہنے کا مقصد ہے ذاکر سارا بدن ہو جاوے. یہ سلطان الاسکان کا جب ذکر کرتے ہیں تو سارا بدن 10 خراب سیل اللہ اللہ بولنے لگ جاتے ہیں. اس کے لیے توجہ شیخ کی ضرورت پڑتی ہے، صالح شیخ کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے. بزرگان محترم ہمارے اندر وہ صفتیں نہیں آتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم متوجہ ہونا جیسا ہونا تھا ویسا نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے اندر وہ قوت و کیفیت نہیں آتی ہے. تو شیخ بڑے ماہر شیخوں کے پاس یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں. تو آج کے دور میں تو الحمدللہ بیعت ایک رواج ہو گیا ہے. لوگ آتے ہیں، بیعت ہو جاتے ہیں، پھر حضرت آئیے اور چلے گئے، پھر اس سال کے بعد ملاقات ہوئے. تو جہاں کے ہیں جہاں وہیں رہتے ہیں. تو بیعت ہونے کا مقصد ہے ہمارے کردار بدلے، ہمارا ماحول بدلے،
ہمارا انداز بدلے. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کا انداز بدل گیا, کردار بدل گیا, ان کی اسوہ حسنہ بدل گئی, ان کی عظمت بڑھ گئی. جب کردار بدلتا ہے تو ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے. تو بزرگان محترم, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مثال دیتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا. اتنا حوالے کیا. ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا, اے عمر, اس سے کتنی محبت کرو؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ, دنیا میں میرے ماں باپ سے زیادہ آپ کو میں محبت کرتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا, ابھی تم مومن نہیں بنے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا, کیا یہ وجہ کیا ہے, سرکار ایسا کہتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اپنے آپ کو حوالہ کر دیا تھا نا, اس لیے کہا, یا رسول اللہ, اس وقت دنیا میں, اس وقت کے بعد دنیا میں تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت کرتا ہوں, اس کے بعد ہی دوسرا نمبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا, اے عمر, اب بن گئے مومن. تو بزرگان محترم, سوچ کر دیکھیں, مومن بننا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ, تمام دنیا سے زیادہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کرنا پڑتا ہے. جب کرے گا تو مومن بن جائے گا. اعمال دوسرا نمبر ہے, لیکن محبت ایسی کرنا ہے. جب انسان کے اندر محبت آ جاتی ہے تو اتباع کرنا آسان ہو جاتا ہے. بزرگان محترم, اتباع جب کرنے لگتا ہے تو ادب بن جاتا ہے, ادب پیدا ہو جاتا ہے. ادب پیدا ہو گیا تو خلوص آ جاتا ہے. جب خلوص آ جاتا ہے تو منزل کو پا لیتا ہے. تو الحمدللہ حضرت جی ہمارے شیخ محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم جاتے تو بڑی ادب آتا ہے, محبت حضرت سے, محبت کے بعد ادب آ گیا. حضرت کو دیکھتے ہی وہ ایک ادب آ جاتا ہے, محسوس ہوتا ہے. تو جب حضرت بات کرتے ہیں تو خلوص سے سننا پڑتا ہے. ایسا خلوص ہوتا ہے کہ اور کہیں اور کہیں اور سنیں گے, اور کہیں گے اور سنیں گے. بزرگان محترم, جب خلوص آ جاتی ہے تو عظمت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی ایک نظام دنیا میں عطا فرمایا ہے. وہ شیخ کے صحبت میں ہی حاصل ہوتا ہے, بغیر شیخ کے حاصل نہیں ہوتا. تو الحمدللہ